آج ظلم اور مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے تو ہم گھبرا جائیں، آج طرح طرح سے ہم کو آزمایا جا رہا ہے تو ہم گھبرا جائیں، نہیں، میرا قرآن یہ دلاسا دے رہا ہے، یہ یقین دلا رہا ہے کہ اے مسلمانوں گھبراؤ مت، غم کے شکار مت ہو، ارے اس زمانے میں تم ہی غالب رہو گے، بس شرط یہ ہے کہ تم اللہ کا فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے نبی کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو تم اپنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاں میں تمہیں بلند و بالا فرما دے گا، بلند و بالا فرما دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، گزشتہ کل کے خطاب میں نے آپ کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ ہمارے علاقے میں کیا برائیاں ہے اور اس کا سد باب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ پھر میں نے تعلیم کے حوالے سے اپنے گفتگو کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور یہ میسج اور پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہر حال میں اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، چاہے آدھی روٹی کھانا پڑے کھا لو، دکھ غم درد مصیبت کو برداشت کر لو، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ضرور کرو۔ آج میں پھر ایک نقطے کی طرف، ایک اہم ضروری بات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا مذہب سب سے اعلیٰ، ہمارا مذہب سب سے عرفہ، ہمارے نبی سب سے اعلیٰ، ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ سب سے افضل و اعلیٰ۔ تو میرے دوستو، ہماری تربیت کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کردار ہونا کیسا ہونا چاہیے، ہماری گفتار کیسی ہونی چاہیے، ہمارا رفتار کیسا ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چلا دوستو کہ ہمارے نبی افضل و اعلیٰ ہے تو ہمارا کردار بھی افضل و اعلیٰ ہونا چاہیے، ہمارے نبی افضل و اعلیٰ ہے ہماری گفتار بھی افضل و اعلیٰ ہونی چاہیے، ہمارے نبی افضل و اعلیٰ ہے تو ہمارا کردار بھی افضل و اعلیٰ ہونا چاہیے، تاکہ دنیا والے دیکھیں اور دیکھ کر کے یہ فیصلہ کریں یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں جن کا کردار بھی اعلیٰ ہے، جن کا اخلاق بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کردار اور اخلاق جس کی سب سے زیادہ اسلام میں تعلیم دی گئی ہے، اور تربیت اپنے اولاد کی جس کے بارے میں اسلام میں سب سے زیادہ تعلیم دی گئی ہے، آج ہمارا علاقہ اس سے خالی نظر آتا ہے۔ چیدہ چیدہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنی بچوں کے تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں، جو اپنی بچیوں کے تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس جلسے میں آنے والی میری تمام ماں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہمارے سماج میں آپ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، اگر اس سماج اور معاشرے کا آپ بھی حصہ بن جائیں، اس سماج کو سدھارنے کے لیے آپ بھی فاطمہ کی کنیز بن جائیں، اس سماج کو سدھارنے کے لیے آپ بھی اپنے کردار کو افضل و اعلیٰ کر لیں۔ قسم خدا کی دوستو، جس طریقے سے ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ ہماری عورتوں نے، فاطمہ کے کنیزوں نے اسلام کے لیے جافشانی دی ہے، اسلام کے لیے قربانی دی ہے، اگر جنگ کا موقع آ گیا ہے تو ہماری فاطمہ کی کنیزوں نے اسلام کی اپنی حمایت کو پیش کیا ہے، اعلیٰ اقدار کو پیش کیا ہے، اعلیٰ کردار کو پیش کیا ہے، اور اپنے کوکھ سے ایسے مجاہدین کو جنم دیا ہے کہ کفر و شرک کے جنگل میں جا کر کے اس طریقے سے اسلام کا ڈنکا بجایا ہے کہ دیکھنے والے نے دیکھا ہے اور دیکھ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے یہ کسی اور کے مجاہدین نہیں، محمد الرسول اللہ کے مجاہدین۔ بہت اچھا، کیا بات ہے، آپ کی کوکھ سے جنم لینے والے میرے عزیز، آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک عورت جسے اسلام نے سب سے زیادہ مقام و مرتبہ دیا، وہ عورت جسے پردہ کہا گیا، وہ عورت جو گھر میں رکھنے والی چیز ہے، وہ عورت جو چھپا کے رکھنے والی چیز ہے، وہ عورت جو ہمارے اس سماج کا سب سے بڑا حصہ ہے، آج اگر وہ عورت اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو پلے کرنا شروع کر دے، آج اپنے اخلاق و کردار کو اگر پیش کرنا شروع کر دے، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، وہی عورت اگر بچی ہے تو کسی کی بیٹی ہے، وہی عورت اگر اپنے گھر سے دوسرے گھر میں چلی جاتی
کرتی ہے بیاہ کر کے تو وہ کسی کی بہو ہے، وہی عورت کبھی کسی کی بہن ہے، وہی عورت کبھی کسی کی ماں ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا ذات عورت تو ایک ہے لیکن اسلام نے اس کے انیک کردار بیان کیے ہیں، اسلام نے اس کے انیک کردار بیان کیے ہیں۔ وہی عورت اگر اپنے گھر میں رہتی ہے، صحیح اور صالح اچھے کردار و اخلاق کو اپنا کر گھر کی وہ بہن بنتی ہے تو وہ باپ کو بھی سدھار سکتی ہے، وہ بھائی کو بھی سدھار سکتی ہے، وہ ماں کو بھی سدھار سکتی ہے۔ اپنے پورے گھر میں اسلامی کردار کو اپنا کر اسلامی ماحول میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کا نظارہ میں نے پرسوں جلسے میں اسی گاؤں کی ایک بچی کی تقریر سے میں نے اس کو اخذ کیا کہ اسی گاؤں کی ایک بچی جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ مہوا شعبہ بنات کے مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا، وہاں پر انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ہماری بہن، وہ ہماری بچی تقریر کرتی ہے، اللہ اکبر، اس پورے سماج کی عکاسی کرتی ہے اور پورے سماج کو یہ پیغام دیتی ہے، تم بھی اگر اپنی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرو گے، تم بھی اگر اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کرو گے، تم بھی اگر اپنی بیٹیوں کو نقاب میں رکھنے کی کوشش کرو گے، تم بھی اگر اپنی بیٹیوں کو حجاب کے اندر رکھنے کی کوشش کرو گے تو وہی تمہاری بیٹی پورے گھر کو اسلامی ماحول میں تبدیل کرتی ہوئی نظر آئے گی اور فاطمہ کی کنیز بنتی ہوئی نظر آئے گی، فاطمہ کی کنیز بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، یہ بھی ہمارے سماج کا بڑا دردناک پہلو ہے۔ جب سے یہ جناب موبائل آ گیا ہے، ہر شخص موبائل کے پیچھے، بچہ موبائل کے پیچھے، جب تک بچے کو موبائل سے کارٹون نہ دکھایا جائے نقیب صاحب، بچہ خاموش نہیں ہوتا۔ وہی موبائل جب 10 سال کے بچے کے پاس پہنچتا ہے، جب تک وہ پب جی گیم نہ کھیلے اسے سکون نہیں ملتا۔ پتہ یہ چلا جناب موبائل نے پورے گھر کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب وہی موبائل نوجوان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ قسم خدا کی دوستو، میں سوشل میڈیا کا مخالف نہیں ہوں، میں فیس بک کا مخالف نہیں ہوں، میں یوٹیوب کا مخالف نہیں ہوں، میں انسٹاگرام کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے میں ضرور اس کا مخالف ہوں، میں ضرور اس کی مخالفت کروں گا۔ اسی فیس بک سے اگر تم اسلامی تعلیم کو نشر کرو ہم تمہارا خیر مقدم کریں گے، اسی فیس بک سے اگر تم نماز کی تعلیم کو عام و تام کرو ہم تمہارا استقبال کریں گے، اسی انسٹاگرام سے اگر تم نبی کے تعلیمات کو پھیلاؤ ہم تمہارا استقبال کریں گے اور ہم دنیا والوں کو یہ بتائیں گے یہ کسی اور کے غلام نہیں، محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرے تکبیر۔ لیکن عزیزوں، جب سے یہ موبائل آیا ہمارا سماج بدل گیا، ہمارا معاشرہ بدل گیا۔ اب وہ بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، نہ ماں کا سن رہا ہے، نہ باپ کا سن رہا ہے، نہ بھائی کا سن رہا ہے، نہ سماج کا سن رہا ہے، نہ دانشور کا سن رہا ہے، کسی کا نہیں سنتا۔ اگر وہ سنتا ہے تو صرف موبائل کا سنتا ہے، جو موبائل میں دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، جسے سنتا ہے وہی بولتا ہے، جو وہ اس موبائل میں دیکھتا ہے اسی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج اسی موبائل کو اپنانے کا نتیجہ ہے کہ گھر گھر میں ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں، گھر گھر میں کامیڈین پیدا ہو رہے ہیں، گھر گھر میں بلوکر پیدا ہو رہے ہیں۔ اتنا سماج کو گھنونا کر دیا۔ وہ عورت جس کو سب سے زیادہ مقام اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ میرا مذہب مذہب اسلام ہے، جو عورت گھر میں رکھنے کی چیز تھی آج اگر ایک جوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے دوستو، وہ چہار دیواری کے اندر میں بھی رہ کر بے پردہ نظر آتی ہے، بے پردہ نظر آتی ہے۔ آج ہمارا سماج اس موبائل سے اتنا کر رہا ہے کہ آج وہ ذمہ دار ماں اور باپ جنہوں نے بڑی ناز و نام سے اپنی اولادوں کو پالا، جب موبائل اس کے ہاتھ میں آ گیا
हेलो हाई करने लगी, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत होने लगी। अब वही बेटी जिसके लिए बाप ने ये सपना देखा था, मैं इसे अच्छी तालीम दे करके फातिमा का कनीज बनाऊंगा, मैं इसे इल्म से आरास्ता व पैरास्ता करके इस समाज और मुआशरे की एक मिसाली औरत बनाने की कोशिश करूंगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, वही मोबाइल आ जाने के बाद अब वही हमारी बच्ची मेरे अजीज माँ बाप के हाथ से निकलती हुई नजर आती है। वही हमारी बच्ची समाज में बुराइयां फैलाती हुई नजर आती है। वही हमारी बच्ची समाज में उर्यानियत फैलाती हुई नजर आती है। वही हमारी बच्ची इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दूसरे को ये तलकीन देने की कोशिश कर रही है, दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रही है इस जहां में अगर कोई अहम चीज है तो वो सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट है। आज अच्छा बयान हो गया, क्या बात। स्टेज में बैठे तमाम जिम्मेदार उलमाए किराम से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं और चरचरिया के इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम सामीन और सामियात से दस्त बस्ता नूरानी बरकत ये अर्ज कर रहा है, अपने बच्चियों को बचा लो, अपने बच्चियों को इर्तिदाद के ज़हन व फिक्र से बचा लो। आज इसी सोशल मीडिया का नतीजा है, यही फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम का नतीजा है, माहसल है कि हमारी लड़कियां दामने इस्लाम से इर्तिदाद की तरफ बढ़ रही है, कुफ्र के नरगे में है, कुफ्र के कब्जे में है। आज सोशल मीडिया में एक दो नहीं हजारों ऐसे पैगामात नश्र होते हैं कि फला की बेटी घर से भाग गई, किसी गैर मुस्लिम के साथ चली गई, फला की बेटी इर्तिदाद की शिकार हो गई, उन्होंने मजहब इस्लाम को तर्क करके हिंदू या दिगर मजाहिब को अपना लिया। ऐ मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, तुम्हारा मजहब तो प्यारा मजहब था, तुम्हारा मजहब तो उम्दा वाला मजहब था, तुम्हारा मजहब तो ऐसा मजहब है। आज 1500 सदियां गुजरने के बाद भी लोग ये कहते हुए नजर आते हैं अगर कोई सच्चा मजहब है इस दुनिया में तो मजहब इस्लाम है। तुम्हारा मजहब तो इतना अरफा वाला था, लेकिन आज जब तुमने बच्चियों के हाथ में मोबाइल थमा दिया, गार्जियन से अगर ये रिक्वेस्ट किया जाए कि तुम अपने बच्चियों के हाथ में ये सोशल मीडिया वाला मोबाइल 4G और 5G वाला मोबाइल क्यों देते हो, कहते हैं मौलाना क्या किया जाए, आज समाज ही ऐसा बन गया। मौलाना क्या किया जाए, फला की बेटियां और बहू ऐसा कर रही है, देखा देखी हमारी बेटी भी ऐसा कर रही है। ये समाज के लिए नासूर बन गया, ऐसा नासूर बन गया, ऐसा नासूर बन गया कि आज अगर कॉलेज और स्कूलों का जायजा लिया जाए तो पूरी जिम्मेदारी से नूरानी बरकत ये नश्र करना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर कॉलेज और स्कूल का जायजा लिया जाए वहां तालीम कम होती है और यानियत ज्यादा फैलती है। अहले स्टेज मेरी इस बात की जरूर तायद करेंगे, अगर कॉलेज का और स्कूल का जायजा लिया जाए तो यही हमारी बेटियां जिन्हें फातिमा की कनीज बनना था, जिन्हें इस्लाम की मिसाली औरत बननी थी, जिसके इखलाक और किरदार से बेहतरीन जो है नुमाइंदगी इस्लाम की होनी थी, मेरे अजीज इसी मोबाइल को देने के नतीजे में आज हमारी बच्चियां कॉलेज और स्कूल में तालीम हासिल कम कर रही है, उससे ज्यादा उर्यानियत को फैलाती हुई नजर आ रही है। आखिर क्यों ग्वाल पोखर का हर गार्जियन इतना कमजोर हो गया, ग्वाल पोखर का वो बाप जो पत्थर की लकीर की तरह मजबूत था क्यों इतना कमजोर हो गया कि अपनी बच्चियों को उर्यानियत करने पर वो राजी हो गया। बच्चियों को तालीम पे लगाने के बजाय आज हमारा मुआशरा ऐसा बन गया। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने गुज़श्ता 2 महीना पहले एक वीडियो देखा, जिक्र तो नहीं करना चाहिए लेकिन समाज इतना खराब हो गया है कि जिक्र करना भी वाजिब और फर्ज हो गया है। ऐ मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, मैंने एक वीडियो देखा जो एक स्कूल की थी, वहां से साफ तौर पर यह नजर आ रहा था दोस्तों कि इस स्कूल में उर्यानियत फैलाई जा रही है। जो स्कूल एक तालीम गाह है जहां इखलाक संवरती है, जहां आदत संवरती है, जहां इल्म की दौलत मिलती है, वो इल्म
علم کی دولت جس کے ذریعے سے انسان زمین سے چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے، وہ علم کی دولت اتنی افضل و اعلیٰ ہے جس کے بارے میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، اے مسلمانوں تم علم دین کو حاصل کرتے رہو، کہاں تک؟ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اگر تعلیم گاہوں سے عریانیت پھیلنے آئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، برکاتی کا یہ پیغام ہے کہ ایسی تعلیم گاہوں میں اپنی بچیوں کو بھیجنے سے بہتر ہے تم اپنی بچیوں کو جاہل رکھ دو اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کر دو۔ قسم خدا کی دوستو، تمہاری بچیاں فاطمہ کی کنیز بنتی ہوئی نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، فاطمہ نعرہ رسالت، پیغام اسلام، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، تمہاری بچیاں فاطمہ کے کردار کو پیش کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیا بات ہے؟ لیکن عزیزو، دیکھا یہ جا رہا ہے، سنا یہ جا رہا ہے کہ آج ہماری تعلیم گاہیں کیا بات؟ برائے نام تعلیم گاہیں رہ گئی ہے۔ اگر ہو سکے ہمارے اس سماج سے، ہو سکے ہمارے اس معاشرہ سے، کیونکہ ابھی آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، اس کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے، ہر جگہ عمدہ مکانات بن رہے ہیں، بہترین سے بہترین شادیوں میں انتظام و انصرام کیا جا رہا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ 15 سال پہلے ہمارا علاقہ غربت کا شکار رہا ہوگا، آج علاقہ گوال پوکھر غربت کا شکار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے، اگر گھر بنانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، تو تعلیم میں بھی خرچ کرنے کے آپ کے جیب میں پیسہ ہونا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تم اپنے طور پر گھروں میں اپنی بچیوں کا باپردہ طور پر اپنے بچیوں کے تعلیم کا بندوبست کرو اور ان کو عریا اور بے حیا ہونے سے بچانے کی کوشش کرو، کیا بات؟ کیا بات؟ بچانے کی کوشش کرو۔ بھائی بابا، کیوں؟ بہت عمدہ۔ آج تو لوگ مغرب سے اتنے مرعوب ہو گئے، مغربی تہذیب و تمدن کو اتنا اپنا چکے ہیں کہ لوگ یہ بھول گئے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اور ہماری اور آپ کی فلاح و بہبود کی قسمیں ہیں مغرب کی تقلید میں نہیں، اسلام کی تقلید میں ہے، اسلامی اصول کو اپنانے میں ہے، اسلامی سماج اور معاشرہ کو کریٹ کرنے میں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آج لوگ مغرب سے اتنے مرعوب ہو گئے، مغربی تہذیب کو اپنا لیا، مغربی تعلیم کو اپنا لیا۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بڑا دردناک ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ پہلو داخل ہو گیا کہ آج ہمارے بچیوں کے سر سے دوپٹہ غائب ہو گیا ہے، آج ہماری بچیوں کے سر سے پردہ غائب ہو گیا ہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی دکان میں سودا خریدنے جاتے ہیں، تو ایک مارکیٹ میں کم سے کم آدھے سے زیادہ عورتیں نظر آتی ہے، جو ایک دردناک پہلو بنتا جا رہا ہے، جو ناسور بنتا جا رہا ہے۔ یعنی ادب و تمیز ختم ہو گئی، بڑے کی تعظیم کیا ہے، بڑے کی توقیر کیا ہے وہ ختم ہو گئی، پردہ کیا ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، حیا کیا ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، پردے میں کس کو رہنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج جب ہم مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، چاہے وہ کپڑے کی دکان ہو، چاہے وہ کرانے کی دکان ہو، چاہے وہ ہوٹل ہو، جس شعبے میں آپ چلے جاتے ہیں، کھلم کھلا عورتیں بے حیا ہو کر گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو گوال پوکھر میں ناسور بن رہا ہے، ایک بدصورتی آ رہی ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آپ 15 سال پیچھے چلے جاؤ، وہی ماں بہنیں پردے کے ساتھ بازار جایا کرتی تھی، صرف اس وقت جایا کرتی تھی جب انہیں اشد ضرورت ہوا کرتا تھا، تب جایا کرتی تھی۔ آج دکان میں اگر مولانا کمال الدین صاحب چلے جائیں، نقیب اہل سنت علی رضا رہبر صاحب چلے جائیں، یہ پہلے سوچتے ہیں کہ میں کیسے سودا لوں گا، میں کیسے سامان خریدوں گا، کیونکہ ہم سے دوگنا تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں موجود ہیں جو بالکل بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، سماج کے اس برائی کو لوگوں کے نگاہوں کے سامنے لانا ایک مبلغ کا حق ہے، ایک مقرر کا حق ہے کہ جب تک سماج کو آئینہ نہیں دکھایا جائے گا، کیونکہ آئینے میں ہر شخص کو اپنا چہرہ صاف نظر آتا ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ واہ واہ واہ، صاف نظر آتا ہے۔
वाह 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 साफ नजर आता है। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज के इस जलसे से जो एक अजीम शान जलसे में तब्दील हो गया है, ये पैगाम लेते हुए जाओ। ये पूरे जलसे का पैगाम है, सिर्फ मेरा पैगाम नहीं, अहले स्टेज का पैगाम नहीं, ये सामीन के लिए भी पैगाम है, सामियात के लिए भी पैगाम है। वो पैगाम ये है कि अपने बच्चियों को इर्तिदाद के इस जंगल से छुड़ाने की कोशिश करो, अपने बच्चियों को बापर्दा रखने की कोशिश करो। अगर देखा जाए दोस्तों, तो आज जलसों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं नजर आता, जलसों का हाल भी कुछ अच्छा नजर नहीं आता है। वो जलसा जहां सिर्फ दीन की बातें होती है, जहां तबलीग दीन की जाती है, जहां नश्र व इशाअत सिर्फ दीन के हवाले से बातें की जाती हैं, उस जलसे को भी लोगों ने इतना खराब करना शुरू कर दिया है। बिलखुसूस इस एक्टिंग को करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो हमारे नौजवान दोस्तों और भाइयों का हाथ है। बहुत से लोग तो जलसा सिर्फ इसलिए आते हैं, उन्हें घूमना है या घुमाना है या बेहयाई फैलाना है या जलसे को खराब करना है, जलसे के इज्जत को पामाल करना है, जलसे के इज्जत को तार तार करना है। याद रखो, एक दिन रब की पकड़ होगी और कुरान कहता है मेरे रब की पकड़ सबसे सख्त पकड़ है। जरा अपने दिल में खौफ पैदा करो। अरे वो जलसा जहां इखलाक की तालीम जाती है, जहां तुम्हार को सुधारा जाता है, जहां तुम्हें यह बताया जाता है गलत क्या है, सही क्या है, सिराते मुस्तकीम क्या है, किस रास्ते पर तुम चलोगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी, तुम्हारा कब्र भी रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। अगर तुम जलसा इस नियत से आते हो कि जलसे में घूमना है, जलसे को तफरीका बनाना है, जलसे को खराब करना है, दुनिया वाले तो कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है, उसके जद में आ जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, क्या बात है, वाह वाह वाह। आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि इस दुनिया में अगर सबसे कीमती कोई शय है तो वो ईमान की दौलत है। जलसों में आकर तुम जलसों को बर्बाद करने के लिए ना सोचो। मेरे प्यारे नौजवानों, जलसे में तुम्हारा सबसे बड़ा किरदार है, क्योंकि दानिश्वर लिखते हैं कोई कौम उरूज और तरक्की के राह को उसी वक्त तय कर सकती है जब उस कौम के नौजवान तैयार रहे और वो नौजवान इखलाक नबवी का, सीरत नबवी का मुजाहिरा करे। देखने वाले दीगर कौमें देखें तो देख करके ये कहे ये किसी और के गुलाम नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम है। मेरे नौजवानों, इस समाज में तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा है। हर काम तुम्हें करना है, हर मंजिल को तुम्हें तय करना है, क्योंकि जो कौम तरक्की करना चाहती है उस कौम को अपने नौजवानों को सुधारने की जरूरत है। मैं एक मुख्तसर वाक़े से अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूं, क्योंकि वक्त शायद ज्यादा हो रहा है। मेरे अजीज, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नौजवान था जो बागबानी का काम करता था। मेरे नौजवान सामीन, जरा आप मुखातब हो जाएं। आखिरी पैगाम मुनरानी बरकाती का आप ही के नाम होने जा रहा है। हजरत ईसा के बारगाह में वो नौजवान ये अर्ज करता है, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, आप अल्लाह के ऐसे नबी हैं कि आपकी दुआएं रब की बारगाह में कबूल होती है, आप मुस्तजाबुद दावत हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब आप अपने हाथों को उठाते हैं, अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल कर लेता है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा अपने किरदार और इखलाक को संवारने की कोशिश करो। वो भी मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आप ही की तरह एक नौजवान था जो हजरत ईसा की बारगाह में ये अर्ज करता है, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी दुआ को रब कबूल करता है। आप जब दुआ के लिए हाथों को आपकी बारगाह में उठाते हैं, आपकी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता है। ऐ ईसा, आप रब की बारगाह में मेरे हक में ये दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा को भी कबूल फरमा ले, मुझे नेक बंदों में शामिल भी फरमा ले। कह दीजिए मचल कर सुभान अल्लाह। मिल्लत के नौजवानों, कितनी अच्छी बात हजरत ईसा की बारगाह में, कितना बेहतरीन तमन्ना हजरत ईसा की बारगाह में वो नौजवान पेश करता है
کہ اے عیسیٰ آپ رب کی بارگاہ میں میرے حق میں یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو بھی قبول فرما لے، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرما لے۔ اللہ اکبر! کیسی تمنا تھی اس نوجوان کی، کیسی خواہش تھی اس نوجوان کی۔ لہذا حضرت عیسیٰ اس نوجوان کے حق میں دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر! وہی نوجوان جو باغبانی کا کام کرتا تھا، وہی نوجوان جو کھیت کھلیان میں کام کرتا تھا، وہی نوجوان جو کل تک راہ راست پر نہیں تھا، وہی نوجوان جو کل تک راہ راست سے بھٹکا ہوا تھا، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے دل میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، دل میں امنگ جاگ اٹھتی ہے، انقلاب بپا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب وہی نوجوان جنگلوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، بیابانوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی صداؤں کو بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک عرصہ گزر جاتا ہے، وہ عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کے دل میں یہ خواہش ہو جاتی ہے کہ میں نے جس نوجوان کے حق میں دعا کیا تھا ذرا اس سے ملاقات کر کے آؤں، وہ کس حال میں ہے، وہ کس حال میں ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ اس نوجوان کو تلاش کرتے کرتے اس باغ میں پہنچتے ہیں جہاں وہ نوجوان باغبانی کرتا تھا۔ لوگوں سے دریافت کیا وہ نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جب سے آپ نے اس نوجوان کے حق میں دعا فرمائی ہے اس نوجوان نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، وہ تو فلاں بیابان اور جنگل میں چلا گیا ہے اور وہاں جا کر اللہ کی صداؤں کو بلند کر رہا ہے، اللہ کی صداؤں کو بلند کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ اس نوجوان کو اس جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان اس جنگل میں اللہ کی صداؤں کو بلند کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ اس نوجوان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں لیکن وہ نوجوان جواب نہیں دیتا، دوسری بار سلام پیش کرتے ہیں وہ نوجوان جواب نہیں دیتا، تیسری بار سلام پیش کرتے ہیں وہ نوجوان جواب نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کل تک یہی نوجوان تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا اے عیسیٰ میرے حق میں دعا کیجئے، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، مجھے نیک بندوں میں شامل کر لے، آج میں اس سے سلام پیش کر رہا ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ یہ عریضہ پیش کرتے ہیں، اے خداوند قدوس ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ کل تک تو یہی نوجوان میری بارگاہ میں گر گرا رہا تھا، میری بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا تھا، آج میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ رب کی بارگاہ سے یہ آواز آتی ہے، یہ ندا آتی ہے، اے عیسیٰ سنو سنو، جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میں بندے کا ہو جاتا ہوں، جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میں بندے کا ہو جاتا ہوں۔ اب یہ تمہارے سلام کا جواب نہیں دے گا کیونکہ یہ میرا ہو گیا ہے، میں اس کا ہو گیا ہوں۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج ہمارے نوجوانوں کو ایسے کردار پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ تم فحاشی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، عریانیت پھیلانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم تو ہمارے مذہب اسلام کے وہ عظیم سپوت اور ستون ہو کہ جس سمت بھی تم چلے جاتے ہو تمہارے عزم اور حوصلے کے ڈنکے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس علاقے میں بھی تم چلے جاتے ہو اس علاقے میں تمہارا ڈنکا بجتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز، میرے نوجوانوں، تم تعلیم کے میدان میں اپنا ڈنکا بجاؤ، تم اخلاق نبوی میں اعلیٰ کردار کو پیش کرو، تم سماج کا بہترین حصہ بنو، تم سوشل ورک کرو، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، دین پر چلنے کی کوشش کرو، سماج کو سدھارنے کی کوشش کرو، ماں بہنوں کو سدھارنے کی کوشش کرو اور ایک پیغام نشر کرنے کی یہ کوشش کرو، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے گفتار سے، اپنے رفتار سے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے سچے اور پکے غلام بن گئے۔ اس کردار کو ہمارے نوجوانوں کو پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں اکثر اپنے تقریر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہمارے منبر و پردھان
ہمارے اہل سیاست، ہمارے دانشور سماج کے تمام دانشور طبقہ اگر اپنے نوجوانوں کی رہبری اور رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے، ہم بھی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے انہیں دین کی طرف کنورٹ کرنے کی کوشش کریں، دنیا کی ضرورتوں سے برابر کرانے کی کوشش کریں، ہمارا سماج سب سے عرفہ و اعلیٰ بنتا ہوا نظر آئے گا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، عرفہ و اعلیٰ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ واہ واہ واہ، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کریں، اپنے فکر کو کشادہ کریں، اپنی سوچ کو کشادہ کریں اور اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، انہیں نیک کام پہ لگائیں، اچھے کام پہ لگائیں، اور دنیا والوں کو بالخصوص اس تانا شاہ کو جو ہمارے نوجوانوں کو ظلم و ستم کا شکار بناتے ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کو طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں، اس تانا شاہ کو یہ میسج اور پیغام دینے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کسی سے یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ ہندوستانی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر کس طرح ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ ہمارے مدرسے محفوظ نہیں، حال یہ ہے ہماری مسجدیں محفوظ نہیں، حال یہ ہے ہماری خانقاہیں محفوظ نہیں، حال یہ ہے ہماری بہو بیٹیاں محفوظ نہیں، حال یہ ہے مذہب اسلام کا ماننے والا ہر فرد محفوظ نہیں۔ اگر ہمارا نوجوان اپنا کردار پیش کر دے، ہم اس کو صحیح دھارے اور صحیح سمت پر لگا دیں، وہ تانا شاہ جتنا مٹانا چاہے، جتنا ہمیں برباد کرنا چاہے، جتنا ہمیں تباہ کرنا چاہے، یہ مصطفیٰ کے غلام ہمارے نوجوان اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار سے اس تانا شاہ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے یہ کسی اور کے غلام نہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام، واہ 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 واہ، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ اس سمت پہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان اس لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ وہ اسلام کی سچی تصویر بن کر، سچی مثال بن کر اپنے کردار و اخلاق کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند قدوس بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اعلیٰ و عرفہ بہترین دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ فرمائے، اور فرد کا، سماج کا، علاقے کا، بلکہ اس سے آگے بھی بڑھ کے یہ میں کہوں گا ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا ایک مثالی کردار بنا کر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے اور سننے میں، بولنے میں اگر کسی طرح کی غلطی ہو، میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔